السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سفیر، سویٹ ہارٹ، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ کل رات خواب سے بے ہوش ہوئی نایاب سفیر کو پکارتی حواس میں لوٹی تھی۔ ندا بیگم کے آنے پر وہ نایاب کو لیے فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ ساری رات نایاب کو دیکھ کر گزری تھی۔ اس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سویا تھا جب نایاب کے پکارنے پر اٹھا تھا۔ سفیر، اسے اپنے سامنے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے سینے میں سے لگی تھی۔ ریلیکس بیبی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ نایاب کی کمر سے ہلاتا وہ اس کے سر پر لب رکھ گیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ غصے سے اس کے سینے پر مکے مارتی وہ اسے پیچھے دھکا دیتی بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ غصہ اس طرح ختم ہو جائے گا، تو میں کب کا خود کو شوٹ کروا چکا ہوتا۔ نایاب کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ جی نہیں، میں اب بھی آپ سے ناراض ہوں۔ ناراضگی چلے گی سویٹ ہارٹ، نفرت نہیں۔ اسے غصے سے دیکھتی وہ ابھی بول رہی تھی جب وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا نرمی سے انہیں چومتا بولا تھا۔ کہاں ہوں میں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ سفیر نے سے اپنے ہاتھ چھڑواتی وہ اٹھنے لگی تھی۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو سویٹ ہارٹ، اب تم یہیں رہو گی، میرے ساتھ، میرے قریب۔ نایاب کو دیکھتا وہ اس کے روبرو آتا بولا تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے، جس گھر میں تم تھیں وہ ڈی سی بہرام شاہ کا گھر تھا۔ اسے ابھی بھی جانے کی ضد کرتے دیکھ کر وہ غصے سے بولا تھا۔ اور ڈی سی بہرام شاہ میرے پاپا ہیں، وہ میرے پاپا کا گھر ہے، مطلب میرا گھر ہے۔ نہیں نہیں سویٹ ہارٹ، وہ تمہارے پاپا کا گھر ہے۔ لڑکی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ نایاب کی بات پر وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، غصے سے کہتی وہ جانے لگی تھی۔ نایاب، کہا نا اب تم یہاں رہو گی میرے ساتھ، اب بس، ضد نہیں۔ غصے سے اس کی کلائی پکڑتا وہ گھرایا تھا مگر جلد ہی خود پر قابو پاتا نایاب کے گال تھپ تھپاتا بولا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ اسے خواب سے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو سفیر، بٹ آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ سفیر کے غصے کرنے پر وہ اسے جاتا دیکھ کر بولی تھی، جس پر وہ بغیر مڑے مسکرا کر کہتا چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس دن سفیر کے کمرے سے چلے جانے کے بعد وہ 2 دن سے خود کو کمرے میں بند کیے ہوئے تھی، نہ تو خود باہر نکلتی تھی نہ سفیر کو اندر آنے دیتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سفیر اندر نہیں آ سکتا تھا، مگر وہ خود نایاب کو وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ فون کارنر میں بیٹھا کسی سے فون پر محو گفتگو تھا جب اچانک نظر اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گیا تھا وہ۔ تیرا غصہ ہو، پیار، کچھ تو ہو، میرے حصے میں یار، کچھ تو ہو۔ یکتا گلاس ونڈو میں کھڑی نایاب کو دیکھتے دیکھتے سفیر کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جب سفیر کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ پردہ کھینچ گئی تھی۔ کیونکہ ہر وقت بے سکونی رہے، جان و دل کو قرار، کچھ تو ہو۔ تھوڑا سا پردہ ہٹاتی وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جو سمجھی تھی کہ وہ چلا گیا ہوگا، مگر اسے ویسے ہی وہیں کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں نایاب، اب مزید تم خود پر جھوٹا خول نہیں چڑھا سکتی۔ پردے میں کھڑی نایاب کے نظر آتے عکس کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ کون؟ اچانک سے دروازے پر دستک ہونے پر وہ سفیر کا سوچ کر گھبرائی تھی۔ بی بی جی، میں ہوں صبر خان۔ کل رات صبر خان فارم ہاؤس اپنے کسی کام سے آیا تھا، پر یہاں سفیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ ابھی بھی سفیر نے اس کے ہاتھ نایاب کے لیے کھانا بھیجا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ صبر خان کو دیکھتی نایاب حیران ہوئی تھی۔ کیا سب کو پتہ ہے سفیر مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ سفیر کے خاص ملازم کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تھی۔ نہیں بی بی جی، سفیر صاحب پاکستان میں ہیں، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ کھانے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھتا وہ احترام سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ سفیر پاکستان میں نہیں تھے؟ سفیر کے پاکستان میں نہ ہونے کا سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے جب وہ سمجھ رہی تھی کہ سفیر یہیں ہے، پر اس سے ملنے نہیں آیا۔ نہیں، میں دبئی تھا۔ صبر خان کو جانے کا اشارہ کرتا وہ آہستگی سے بولا تھا جب اسے دیکھ کر وہ نظر جھکا گئی تھی۔ کھانا کھا لو۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، خاص طور پر میرے حق میں تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی تھی، میری عزت کا کچرا ہو گیا تھا، میرا کریئر خراب ہو گیا تھا، میرا کردار مشکوک ہو گیا، سب سے دور، بہت دور مجھے زبردستی بھیجا گیا تھا۔ میں ہر چیز کا ذمہ دار خود کو سمجھتا 6 ماہ تک خود کو خراب کرتا رہا، اپنی بیوی کی تکلیف کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا رہا، اپنی اولاد کا قتل سمجھتا رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس رات کیا ہوا تھا، مجھے بس یہ لگا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مار دیا۔ نایاب پر 3 دن پہلے جب عاشر اور رمشا نے مجھے بتایا کہ تم اور بچے سب ٹھیک ہیں، تو میں خود کو روک نہیں پایا اور چلا آیا واپس۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں یہاں ہوں تمہارے پاس، اور تم کب تک جھوٹ بولو گی کہ مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا وہ سب بتانے لگا تھا جب آخر میں کچھ سوچ کر وہ ہنسا تھا۔ کیوں جھوٹ بولتی ہو جب پتہ ہے کہ میں تمہارے جھوٹ پکڑ لیتا ہوں؟ نایاب کو پانی کا گلاس پکڑاتا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا پا کر وہ مسکرایا تھا۔
میم، کیا آپ بھی سفیر خان کی حقیقت سے انجان تھیں؟ کیا انہوں نے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا؟ آخر کیا وجہ رہی جو آپ چپ رہیں اور ان کے ظلم سہتی رہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر ایک بدکردار عیاش پسند ہیں؟ کیا آپ جانتی تھیں کہ وہ جابر جیسے اسمگلر جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ آپ تو اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ جواب دیں مسز سفیر۔ بلند احمد صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہمدان صاحب سفیر کے بارے میں ہوتی چہمگوئیوں اور ہر نیوز چینل پر نشر ہوتی بکواس سن سن کر تھک گئے تھے۔ جب وہ آج خود میڈیا کے سامنے آئے تھے اور خود پریس کانفرنس رکھوائی تھی جس میں انہوں نے صاحبہ بیگم سے کہہ کر نایاب کو یہاں بلایا تھا۔ ایک ہفتے سے سفیر کے خلاف باتیں سن سن کر وہ خود آج میڈیا میں آئی تھی، جب ان کے ایک کے بعد ایک سوال پر وہ معاف ہوتے دماغ کو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں، ایک ایک کر کے سوال کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کہاں سے ٹھیک ہوں گی؟ شوہر کی بے وفائی کہاں برداشت ہوتی ہے؟ نایاب کی طبیعت کا سوچتی صاحبہ بیگم نے انہیں روکا تھا جب ایک رپورٹر کو ہمدردی ہوئی تھی۔ دیکھیں، میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، نہ ہی وہ کوئی غیر قانونی کام کرتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ان کے خلاف سازش کی ہے رمیز کھگا نے۔ وہ اپنی اصلیت کو چھپانے کی غرض سے میرے شوہر پر الزام لگائے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں، وہ آڈیوز میری ہسبینڈ کی نہیں ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے پچھلے ریکارڈ چیک نہیں کیے۔ رمیز کھگا پہلے بھی میرے شوہر کی ممکری کر چکی ہیں اور اب بھی یہ سب اس کا کیا تھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ رہی ہوں، پل پل وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور جو شخص لیسا جیسی عورت کو عزت دے سکتا ہے وہ کیسے کسی عورت کا سودا کر سکتا ہے؟ اور رہی بات ہماری شادی کی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زبردستی ہوئی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے میں، بات کا پہاڑ بنانے میں؟ کوئی ایک لفظ کہتا ہے تو آپ پوری فلم بنا دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ سچ ہے بھی کہ نہیں۔ آپ لوگوں کو بس اپنی پڑی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کی خوشی کا ماتم ہو رہا ہے یا کوئی مر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بس مسالہ چاہیے۔ نیوز رپورٹر کی بات پر وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ جب اس کے چہرے پر فوکس لیتے سب کیمرہ مینس اور رپورٹرز شرم سے سر جھکا گئے تھے۔ چلیں میم۔ سب رپورٹرز کے جھکے سر دیکھتی وہ صاحبہ کو چلنے کا کہتی اٹھی تھی، جب ہمدان صاحب نے مسکرا کر اپنی بہو کو دیکھا تھا، جو بہرام شاہ کے لاکھ روکنے کے بعد بھی یہاں آئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈی سی بہرام شاہ کے خلاف جا کر کیوں تم نے میرے حق میں بیان دیا تھا؟ بی کیوں کہا تھا کہ مجھ پر یقین کرتی ہو؟ تم تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ موبائل فون بند کرتا وہ ٹیبل پر رکھتا محبت سے بولا تھا، جب وہ نظر چرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ میری غیر موجودگی میں میرے حق میں گواہی دیتی ہے، اور جب میں سامنے آتا ہوں تو نفرت کا اظہار کرتی ہو۔ یہ کیسی محبت ہے سویٹ ہارٹ؟ اسے خاموشی سے انگلیاں چٹکھاتے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا تھا، سفیر۔ کافی دیر سے آنسوؤں پر باندھا بند سفیر کے نرم لمس پر ٹوٹا تھا اور وہ اس کے گلے لگتی روتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ ابھی بھی برا ہوں؟ سفیر کی شرٹ سے اپنی ناک رگڑتی وہ خفکی سے بولی تھی، جب وہ اپنی شرٹ دیکھ کر منہ لٹکاتا بولا تھا، ہاں۔ سفیر کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ ایک منٹ، ہیلو سفیر، انکل آ رہے ہیں فارم ہاؤس۔ تو نے انہیں بتایا کیوں؟ عاشر اسکرین پر آتی عاشر کی کال اٹینڈ کرتا وہ غصہ ہوا تھا۔ انکل ملنا چاہتے ہیں تجھ سے۔ میں نہیں ملنا چاہتا ان سے تو کیا کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا میں۔ سفیر کے پاکستان لوٹنے کی خبر ہمدان صاحب کو عاشر نہیں دی تھی، جب وہ خود سفیر سے ملنے کے لیے فارم ہاؤس آ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سفیر بیٹھ کر بات کرتے ہیں ہمدان صاحب۔ ہم سفیر کو دیکھتی وہ خوش ہوتے اسے گلے سے لگانے کے لیے بڑھے تھے، جب وہ ہاتھ کھڑا کرتا انہیں روک گیا تھا۔ کب ختم کرو گی یہ ناراضگی؟ اسے دیکھتے وہ تکلیف سے گویا ہوئے تھے۔ مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی، جس لیے آئے ہیں کام کی بات کریں۔ ویسے مبارک ہو، آپ کی پارٹی تو کافی بہتر حالت میں ہے۔ اس کے لیے مجھے لات مار کر گھر سے تو کیا ملک سے باہر نکال کیا تھا؟ کیا بہت خوب کامیاب ہو گئے آپ تو۔ ویسے آپ کی پرانی عادت ہے ہمدان صاحب، جب جب آپ کی پارٹی کی بات آتی ہے اب اپنی اولاد کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ انہیں بیٹھے دیکھ کر وہ زہر خن لہجے میں کہتا ہنسا تھا، جب وہ ٹھٹک کر رکے تھے۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جائیں، آپ کے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا کھڑے کھڑے۔ ہمدان صاحب کو شاکی نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تنفر سے بولا تھا، میں نے اپنی پارٹی کے لیے تمہیں نہیں بھیجا تھا، تمہارے لیے بھیجا تھا۔ تمہیں یہاں سے دور، سب کی نظروں سے دور، جانتے ہو 2 دن سے ڈی سی بہرام شاہ اور اس کی ٹیم پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور تم کب لوٹے اپنے ماں باپ کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ چلو ہماری چھوڑی، اپنی ددوں کو ہی پوچھنے آ جاتے۔ سفیر کے لہجے سے آیا ہوتی نفرت دیکھتے وہ بیٹھنے کا ارادہ ترک کرتے اس کے روبرو آئے تھے۔ جانتے ہو اس دن کے بعد سے بابا سائیں بیڈ سے لگ گئے ہیں۔ یہ 6 ماہ کیسے گزرے ہیں ہم پر، ہر لمحہ تمہاری بے گناہی کے ثبوت جمع کرنے میں صرف ہوا، کیسے تمہاری ماں دن رات ایک کر کے۔ بس ہمدان صاحب کی باتوں سے بیزار ہوتا وہ انہیں خاموش کروا گیا تھا۔ 6 ماہ کم نہیں ہوتے ہمدان بلند احمد خان صاحب، اگر آپ نے یہ کام پوری توجہ کے ساتھ کیا ہوتا تو کب سے ہو چکا ہوتا، لیکن آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں کبھی پاکستان واپس آؤں اور آپ کا نام خراب ہو، بلند آواز میں کہتا وہ بد لحاظی سے بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا میں نے۔ کیا بھلائی تھی اس میں میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے،
آپ کی وجہ سے میں خود کو اپنے بچوں کا قاتل سمجھتا تھا. آپ کی وجہ سے اگر آپ میرا سوچتے تو ایک بار تو یہ ضرور سوچتے کہ اس وقت اسے اکیلا چھوڑنا مناسب تھا کہ ساتھ رکھنا. 6 ماہ اذیت سے 2-4 ہوا میں صرف آپ کی وجہ سے. ہمدان صاحب. نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اور نایاب کی تکلیف کا سوچ کر ہمدان صاحب کے سامنے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی. میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم تکلیف میں تھے، لیکن بس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا ہمدان صاحب. رہی بات دتوں کی تو انہوں نے بھی تو آپ کا ساتھ دیا. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جس کی تھی وہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے. آپ کے جھوٹے دکھاوے اور جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں رہی مجھے. جو کام آپ 6 ماہ میں نہیں کر سکے وہ میں سفیر احمد خان کر کے دکھاؤں گا. اور میں ڈرتا نہیں اس DC بہرام شاہ سے. اس کی ناک کے نیچے سے اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں. آگے بھی دیکھ لوں گا. ہمدان صاحب کی محبت کا مذاق اڑاتا وہ چٹکی بجاتا بولا تھا. تم اس وقت غصے میں ہو. جب غصہ کم ہوگا تو بات کریں گے. میں دعا کروں گا جو میں نہ کر سکا وہ تم کرنے میں کامیاب ٹھہرو. کبھی کوئی مدد چاہیے ہو تو بس ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھنا. تمہارے پیچھے کھڑا ملے گا تمہارا باپ تمہیں. تکلیف سے کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چھوڑ دیا ہے تو اس بھول میں مت رہیے گا کہ کبھی آپ کو مڑ کر دیکھوں گا. اپنا وقت مت ضائع کیجیے گا میرے پیچھے کھڑے ہو کر. تنفر سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا جب ہمدان صاحب نے بیٹے کو تکلیف سے اسے بیٹے کو جاتے دیکھا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آہستگی سے ڈور ان لاک کرتا وہ کمرے میں چھائی نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں اسے بیڈ پر سوتے دیکھ کر مسکرایا تھا. بہت دیر کر دیا جانے میں. وہ جس سوتا سمجھ کر پرسکون سے بیڈ پر اس کے برابر میں نیم دراز ہوا تھا کہ نایاب کی آواز پر چونکا تھا. تمہارے سونے کا انتظار کر رہا تھا. پچھلے 2 دن سے اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا تھا مگر آج اسے جاگتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا. سفیر آپ کو کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا؟ سفیر کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھتی وہ بولی تھی. کافی سمجھدار ہو گئی ہو بیوی. نایاب کے دیکھنے پر وہ نظر چراتا بولا تھا. چلے جائیں یہاں سے. کیا؟ میں نے کہا چلے جائیں یہاں سے. میرے پاس سے اٹھیں. غصے سے کہتی وہ اٹھ بیٹھی تھی جب اسے دیکھنے لگا تھا. جب جانتی ہوں ہر روز رات کو یہاں سوتا ہوں تو پھر؟ دان دباتا وہ اپنے غصے پر قابو پاتا بولا تھا. آپ ہر روز شراب پی کر نہیں آتے؟ سفیر کے غصے سے دیکھنے پر وہ مدعے پر آئی تھی. آج تھوڑی زیادہ ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پہلے نہیں پیتا رہا. نایاب کے بات پر وہ پشیمانی سے کہتا لب دبا گیا تھا. ٹھیک ہے جا کر نہیں لیکن مجھ سے اور میرے بچوں سے دور رہیں. سفیر میں نہیں چاہتی ان پر کوئی غلط اثر پڑے. 2 ٹوک لہجے میں کہتی وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی تھی. تم جانتی ہو نایاب میں آج سے نہیں پیتا. اب اسے اس پر غصہ آیا تھا. تو پئیں لیکن مجھ سے دور رہیں. اگر آپ نہیں جا سکتے تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے. اسے نہ جاتے دیکھ کر وہ غصے سے کہتی بیڈ سے اترنے لگی تھی. نایاب کیوں میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ باقی سب کی طرح مجھے تکلیف میں اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں؟ سختی سے کلائی پکڑتا وہ اسے روک گیا تھا. یہ کام تو آپ کرتے ہیں. دو بدو کہتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی. دوپہر میں وہ سفیر کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی مگر وہ بھولی کچھ نہیں تھی. دوبارہ نہیں پیوں گا. بے لچک لہجے میں کہتا وہ نایاب کی کمر کے گرد سار باندھتا بولا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ سفیر؟ سفیر کی اپنی کمر پر حرکت کرتی انگلیاں دیکھ کر وہ گھبرائی تھی. کچھ نہیں کر رہا بھی. لیکن تم چپ چاپ نہ لیتی تو میں گارنٹی نہیں دیتا کہ کیا کر گزروں. نایاب کی حالت سے مزہ لیتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا بولا تھا. سفیر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جانتا ہوں اس لیے بخش رہا ہوں ورنہ جیسے تمہاری زبان چل رہی ہے تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ چل سکتی تھی. نایاب کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا. آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. خفگی سے اسے دیکھتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی. تمہارے معاملے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا تو بہتر ہوگا مجھ سے نہ الجھا کرو تم. شوخ نظروں سے اسے دیکھتا وہ مسکرایا تھا. بدتمیز. سویٹ ہارٹ بدتمیزی کیا ہوتی ہے کر کے دکھاؤں؟ زریلا بڑبڑاتی وہ رخ موڑ گئی تھی جب اس کا رخ اپنی جانب موڑتا وارن کرتے لہجے میں گویا ہوا تھا. گڈ نائٹ. اسے سختی سے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر وہ نایاب کی پیشانی پر لب رکھتا مسکرا دیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آخر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جس کا انتظار شاہ مینشن سمیت خان فیملی کو بے قراری سے تھا. آج نایاب کے سیزیرین کی ڈیٹ تھی جو ہر فرد کو اچھے سے یاد تھی. تبھی مسز بہرام شاہ اور مسز ہمدان پہلے سے ہی اسپتال میں موجود تھیں. جب نایاب کے ساتھ آتا سفیر انہیں پہلے سے وہاں موجود دیکھ کر حیران ہوا تھا. ماما. مسز ہمدان سے ملتی وہ ندا بیگم کی گلے لگی تھی. جب اپنی بیٹی کو دیکھتی ندا بیگم خوش ہوئی تھی. چند ہفتوں میں ہی وہ پہلے جیسے کھلی کھلی لگنے لگی تھی جو ان کے ساتھ رہ کر وہ کبھی نہ لگی تھی. سفیر. ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوتی صاحبہ بیگم اسے دیکھتے ہی لپٹ کر روتی تھی. ایک بار ملنے بھی نہیں آئی اپنی موم سے. کیسے ہو؟ محبت سے اس کی پیشانی چومتی وہ شکوہ کر گئی تھی اور وہیں سفیر نے بھی انہیں روکنا مناسب نہیں سمجھا تھا. میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ ایک نظر نایاب کو دیکھتا وہ صاحبہ سے گویا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اپنے آنسو صاف کرتی وہ مسکرائی تھی. سفیر کیسے ہو کب آئے واپس؟ سفیر کو دیکھ کر ڈاکٹر سجیلا نے حیرانگی سے پوچھا تھا. جب آپ نے دیکھا.
کبھی نہیں بدلو گے۔ بچپن سے ڈاکٹر سجیلا سے وہ ایسے ہی مخاطب ہوتا تھا، آج بھی ویسے ہی اسے بات کرتا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر، یہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ سفیر کو دیکھتی نایاب مسکرائی تھی۔ آؤ اندر چلو۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ کھانا تو کھایا تم نے؟ نہیں ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ گڈ، ابھی تمہیں آدھا گھنٹہ واک کرنی ہوگی، اس کے بعد ہم آپریٹ کریں گے۔ ڈاکٹر سجیلا سے بات کرتی وہ کافی نروس تھی۔ جب آپریٹ کا سنتی ہی سفیر کے پکڑے ہاتھ پر وہ گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ ریلیکس، تم تو کافی بہادر ہو نایاب۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی دیکھتی ڈاکٹر سجیلا نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ لاؤ میں واک کروا دیتی ہوں۔ نہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، آپ جائیں۔ نایاب کا ہاتھ پکڑے سفیر کو دیکھتی صاحبہ بیگم نے کہا تھا، جس پر وہ صاف کوئی سے انہیں منع کرتا آگے بڑھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پتہ ہے صاحبہ، جب سفیر ہونے والا تھا نا، جب میں بھی بالکل ایسی OTP کے باہر پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا، جب بابا سائی نے مجھے گلے لگا کر حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ پریشان نہ ہوں، دعا کرو، سب اچھا ہوگا۔ ان کے ان الفاظ سے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی تھی اچانک سے کہ میرے چہرے پر چھائی مایوسی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے وہ سلیوز کو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں جو اس کے رونے کی چگلی کر رہی تھی، ارد گرد سے بے نیاز، بس وہ زیر لب نایاب کے لیے دعا گو تھا جو پچھلے 2 گھنٹے سے OPT میں بند تھی۔ میں کتنا مجبور باپ ہوں کہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر حوصلہ بھی نہیں دے سکتا۔ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ٹھیک ہوگا۔ کوریڈور کے چکر کاٹتے سفیر کو دیکھ کر ہمدان صاحب نے مایوسی سے کہا تھا، آپ دے سکتی ہیں اسے حوصلہ۔ نہیں دے سکتا، وہ مجھے یہاں برداشت کیے ہوئے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائے تھے۔ وہ غصہ تھا آپ سے، لیکن آپ ایک بار بات تو کریں۔ باپ بیٹے میں ہوئی کلامی جنگ سے واقف صاحبہ بیگم نے انہیں پہل کرنے کا کہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اس کا باپ ہوں، کوئی اس کا چھوٹا بھائی نہیں جو وہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرے۔ اب میں اس سے خود بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاید ارے نصیب میں اولاد کا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر لکھا ہے صاحبہ۔ سفیر کی بدتمیزی یاد کرتے ہمدان صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ پر ہمدان، کیسی ہے میری بیوی؟ ابھی صاحبہ بیگم مزید کوئی بات کرتی جب باہر نکلتی نرس کو روکتا سفیر پریشانی سے گویا ہوا تھا۔ مبارک ہو، جڑواں بیٹے ہوئے اور بالکل ٹھیک ہیں۔ اور میری بیوی کیسی ہے؟ سفیر کو دیکھتی نرس مسکرائی تھی، جبکہ بیٹوں کا سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مبارک ہو بھابھی۔ صاحبہ بیگم کے گلے لگتی ندا بیگم نے مبارکباد دی تھی۔ ڈیڈ، میں پاپا بن گیا، آپ دادا بن گئے۔ خوشی سے جھومتے سفیر نے ہمدان صاحب سے بغلگیر ہوتے کہا تھا، جب حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے وہ اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ موم، آپ دادی بن گئیں۔ صاحبہ بیگم کو دیکھتا وہ اس کے گلے لگا تھا، جب ندا بیگم بھی مسکرائی تھیں۔ مبارک ہو سفیر۔ آپ کو بھی مبارک ہو آنٹی۔ ندا بیگم کے مبارکباد دینے پر وہ اپنی ساری ناراضگی بھلاتا اس سے ملا تھا۔ ماشاء اللہ، گول مٹول سے گورے چٹے کیوٹ سے دونوں بچے نرس نے لا کر سفیر کی گود میں دیے تھے۔ جب انہیں دیکھتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بالکل سفیر پر گئے ہیں دونوں۔ سفیر کی گود سے بچے لیتے مسٹر اینڈ مسز ہمدان نے دونوں کے گال کھینچتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، ان کی آنکھیں نایاب جیسی ہیں۔ ہاں صحیح کہا آپ نے بھابھی۔ صاحبہ بیگم کی بات پر اپنے نواسے کو گود میں لیتی ندا بیگم مسکرائی تھی کہ تبھی بہرام شاہ ہسپتال پہنچے تھے۔ انہیں ارمان سے پتہ چلا تھا کہ آج وہ سب نایاب کو ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ بہرام دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہیں۔ DC بہرام شاہ جو سامنے کھڑے سفیر کو دیکھ رہے تھے، ندا بیگم کے پکارنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بالکل اپنے باپ پر گئے ہیں خود غرض۔ دونوں کو دیکھتے بہرام شاہ نے سفیر کو دیکھتے طنز کیا تھا، باپ کی طرح میری بیٹی کا خون چلایا۔ سفیر کو چپ دیکھتے وہ ایک بار پھر سے طنزی انداز میں کہتے ہنسے تھے اور ایک نواسے کو گود میں لیا تھا جب وہ بغیر انہیں جواب دیے OTP میں چلا گیا تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں میں ہمدان صاحب نے کافی ثبوت بہرام شاہ کے سامنے رکھے تھے، جنہیں دیکھ کر ان کا پہلے سے تھوڑا غصہ کم ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سفیر پر طنز کر کے اسے بولنے پر اکسا رہے تھے، مگر اسے نہ بولتے دیکھ کر وہ افسوس سے سر ہلاتے اپنے نواسوں کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے